نیکسٹ آگے جی. اچھا جی، یہ اب نیکسٹ پڑھتے ہیں. اس کا کوئی ہے سوال تو عمر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں خواہش سب سے بڑا معبود ہے. صحیح ہے. خواہش ہی ہے ہر چیز. اقتدار بھی آ جاتا ہے، مال بھی آ جاتا ہر ہے. چیز آ جاتی ہے اس کے اندر. ہاں، اقتدار بھی آ جاتا ہے، مال بھی آ جاتا ہے. لطیفہ: ماٹی کی اولاد اور دین کی اولاد کے درمیان میراث میں فرق ہے. دین میں علم ہے اور ماٹی میں مال ہے. دینی بیٹا تیرا دوست ہے جبکہ ماٹی کا بیٹا تیرا دشمن ہے. تیرا باپ وہ ہے جو تجھ پر خرچ کرے. اگر تو اپنے باپ پہ خرچ کرتا ہے تو اس کا باپ ہے. بس ختم ہو گیا. تو یہ بڑا زبردست ہاں شیخ نے دیکھیں بالکل ڈائریکٹ باتیں کی ہیں. کوئی چیز چھپائی ہے ہی نہیں کہ بندہ کہے کہ جی چھپا رہے ہیں یا کچھ بتا نہیں رہے. کھل کے بتا رہے ہیں سادہ لفظوں میں. کہتے ہیں کہ جی ماٹی کی اولاد، ماٹی کا مطلب ہے کہ تیرا نسب جس کو کہتے ہیں، جو تیرا نسب ہے، جو تیرا نسب ہے اور تیری دین کی اولاد کے درمیان میراث کا فرق ہے. یعنی کہ جو تیرا بیٹا ہے نا، تیرا حقیقی بیٹا ہے، اس کو تیری وراثت ملے گی. جو تیرا دینی بیٹا ہے اس کو تیری وراثت نہیں ملے گی مال کی صورت میں. آج کل دین میں علم ہے اور ماٹی میں مال ہے. یعنی کہ جو دینی بیٹا ہے اس کو تو خالی تو علم دے گا، اور مٹی والے کو تو جو تیرا حقیقی بیٹا ہے جس کو کہتے ہیں بیٹا ہے، وہ تو تیرا مال جب تو جائے گا تو وراثت کا مال اسی کو ملے گا نا. دینی بیٹا تیرا دوست ہے جبکہ ماٹی کا بیٹا تیرا دشمن ہے. ہاں ابا جی مرن تھے، میں نے مرن تو زندگی میں بھی مسالے موجود ہیں کہ وہ نہیں معاملات چل سکتے. کیونکہ وجہ ہے کہ ہر بندے کی اپنی اغراض آ جاتی ہیں. جب اغراض آ جاتی ہیں تو پھر معاملات مختلف ہوتے ہیں. دنیا میں کتنی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں. یہ تو ایک نارمل سی بات ہے نا. تو دینی بیٹا تو اس کو تو نے علم لیا، وہ تیرا کیا نہ وہ تیرا اس کا وہ غرض نہیں ہے اس طرح. وہ تیرے سے علم زبردستی لے بھی نہیں سکتا کہ گن پوائنٹ پہ تیرے سے علم لے لے. وہ تو ایسی چیز تو ہے نہیں نا. کوئی مجسم چیز تو ہے نہیں جو لے لے گا. باقی چیزیں جو ہیں وہ تو مال ہے، تیری موت کے بعد اس کو علم بینک بیلنس ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، وہ تو دوسری زبردستی بھی لے لے گا. باجی میرے والے موت کے بعد بھی تو تیرا علم نہیں اس کو مل سکتا نا. ہاں وہ تو نہیں مل سکتا، میراث تو نہیں ہے. اچھا کہتے ہیں کہ تیرا باپ وہ ہے جو تجھ پر خرچ کرے. یہ بڑا زبردست نکتہ ہے کہ اصل چیز وہ ہے کہ خرچ جو کر رہا ہے. تیرا باپ وہ ہے جو تجھ پر، اگر تو اپنے باپ پہ خرچ کرتا ہے تو اس کا باپ ہے، اس سینس میں کہ تو اس کو مطلب چلا رہا ہے، پال رہا ہے، جو بھی کہہ لو، اس کے معاملات کو دیکھ رہا ہے. اصل نکتہ اس میں یہ بھی ایک ہے. نہیں اب یہ دنیاوی سینس میں کہہ رہا ہے یا علمی طور پہ دینی سینس میں؟ یہ جو دونوں سینس میں ہے نا. دنیاوی سینس میں تو واضح ہے خرچ کی بات میں. نہیں تو اس کا لیکن علمی سینس میں کس اینڈ پہ جو میں کہہ رہا ہوں، اینڈ والا نہیں، اینڈ نہیں ہے نا. تو اس کا باپ ہے، اس کی بات کر رہا ہوں. تو خرچ کرتا ہے تو خرچ کی بات یہ کرو نا. علمی طور پہ کیسے ہوگا، کیسے اس کو ایڈجسٹ کریں گے؟ علمی طور کا تو میں نہیں کہہ سکتا، دنیاوی میں تو واضح بات ہے. یہ کہہ رہا ہوں نا، اگر بات ہے تو پھر دونوں کی بات ہوئی ہے، ایک کی بات نہیں ہو رہی. علمی طور پہ کیسے ہے؟ علمی طور پہ بھی اگر تو اس کو اگر بتا رہا ہے، ہاں اگر تو بتا رہا ہے، اگر تیرا تو اس کو صرف کرنا مطلب صرف کرنا اس کو نہیں تھا پتا، وہ ایک حد تک تھا. تو نے اگر اس کو کوئی نئی چیز بات بتائی، اس کے علم میں اضافہ کیا تو اس کا یعنی تو اپنے شیخ کا بھی شیخ ہے. ہاں ظاہر سی بات ہے، لیکن وہ شیخ نہیں مانے گا. وہ کون مانتا ہے؟ وہ کون مانتا ہے؟ نہ دنیاوی طور پہ کوئی مانے گا تو نہ علمی طور پہ کوئی مانے گا. لیکن شیخ اکبر ہے، یہ بات کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. لیکن ہے حقیقت. اشارہ: لطیفہ: تو وہ گھر ہے جس میں اس کا راز رہتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں راز رہتا ہے. ٹھیک ہے، بس اس کا دن اس میں راز کا ظہور ہے. اس کا دن اور اس گھر کا دن اس میں راز کا ظہور ہے، اور اس کی رات اس میں راز کی غیبیت ہے. رات کو عبادت کر اور دن کو کلام کر. بس ختم ہو گیا. بڑا جامع قسم کا ایک اور چھوٹا تھا اور بڑا پریسائز قسم کا ایک لطیفہ ہے. چلیں جی آگے چلیں جی. کیا جی؟ تو گھر ہے جس میں راز رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو گھر ہے جس کے اندر راز ہے. اس کا چل راز اس کا نہیں، خالی یعنی کوئی جامع چیز راز مطلب روح ہے. تو گھر ہے، اس کے اندر راز ہے، روح رہتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا دن اس کے میں راز کا ظہور ہے. اس کا جب تیری روح ظاہر ہو جائے تو یہ دن ہے اس گھر کا. ظاہر ہونے سے مراد کیا ہو جائے؟ ظاہر سے مراد یعنی پہلے اندھیر جسم تھا، یہ ہے کہ اس کے اندر روح نہیں تھی. جب اس کے اندر روح پھونکی تو وہ تو ظاہری بات ہوگی نا. یہ بات نہیں بات پہ کر رہی ہے نا کہ جب ظاہر ہو جائے، مطلب جب تیری روح جو نہیں ہے اس جسم کے لحاظ سے پاورفل ہو جائے، اس کو سنبھال لے، یا مطلب اس میں سے کوئی ایسی روحانی چیزیں ظاہر ہو جائیں، اس کا بات اس سے مراد یہ ہے. اور اس کی رات اس میں راز کی غیبیت ہے. جب روح چھپ جائے
اور جسم ظاہر ہے, روح چھپی ہوئی ہے, تو وہ راز کی غیبیت ہے تو راز اندر ہی ہے نا, رہتا تو اندر ہی ہے لیکن چھپ گیا. آگے کہہ رہے ہیں کہ رات کو عبادت کر اور دن کو کلام کر. کیا زبردست بات کی ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑی زبردست بات شیخ کر نہیں سکتے, کر تو سکتے ہیں لیکن یہ اتنے جامع بات. رات کو عبادت کر کہ جب تو غائب ہوگی ہے تو روح اس ٹائم اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو, ظاہر نہیں ہے نا, تو وہ پھر اپنے خالق سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے. دن کو کلام کر کے جب ظاہر ہو جائے تو پھر اپنا نفع آگے تک پہنچائے. تو یہ ہے کہ دن جب ظاہر ہو جائے, روشنی ظاہر ہو تو اپنا نفع پہنچائے, اور جب غائب ہو تو اپنے اللہ سے کلام کرے, جب اپنا نفع لے اللہ تعالیٰ سے لے. تو یہ چھوٹا سا اشارہ, یعنی رات کو وہ نفع لے لے اور دن کو تقسیم کرے. یہ وہی ہے, وہی ہو گیا نا, نفع لے لے. رات دن نہیں ہے. میں سمجھ گیا ہوں نا, میں رات وہ کیفیت ہے کہ جب روح غیبیت میں ہے یا اور ظہور نہیں ہے. وہ میں کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رات کو عبادت کر, وہ رات دن نہیں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ رات کے وقت اس نے کیا کیا کہ وہ اس نے نفع لیا اور رات کو اور دن کو اس نے تقسیم کر دیا. یعنی یہ لینے اور دینے کی سینس میں ہے نا, رات اور دن اس سینس میں. یہ نہیں کہا کہ کی رات تھی تو ٹھیک ہے, اب جیسے کہتے ہیں وہ اس سینس میں بھی اگر کہا جائے تو وہ بھی بری بات نہیں ہے. اگر رات کے ساتھ بھی اس کو جوڑا جائے نا, رات کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ وہ کیا کہتے ہیں کہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری عبادت کرو اور تہجد گزاری اور اللہ تعالیٰ سے وہ کیا کہتے ہیں سے راز و نیاز کی باتیں. میں ویسے مطلب جنرل وہ اور چیز ہے. اچھا, یہ عمر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں بیٹا باپ کا راز ہے. یہ انہوں نے بس کامنٹ کیا, یہ شیخ نے کہا ہے کسی جگہ پہ. اشارہ, موت کے بعد انسان کی صورت دنیا میں اس کے احوال کے مطابق متنوع ہوتی ہے, پس بہترین احوال میں رہ تو بہترین صورت پر ہوگا. یہ بالکل سادہ صحیح ہے. چلیں پھر پڑھ لیں. تو موت کے بعد انسان کی صورت دنیا میں اس کے احوال کے مطابق متنوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب جیسے دنیا میں اس کے احوال ہیں, اعمال نہیں احوال, ہاں, جس طرح کا حال ہوگا دنیا کے اندر اس کا, جیسے دنیا میں وہ چل رہا ہے, سوچ رہا ہے, اس کا نظام چل رہا ہے, موت کے بعد بھی اس نے ادھر ہی جانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں وہ اہل دنیا میں تھا اور آخرت میں وہ اہل اللہ میں سے بن جائے گا. یعنی دنیا میں اگر دنیا کے اندر کھوبا رہا تو آگے بھی اس کے حالات وہی ہوں گے. دوسرے سینس میں یار وہی بنتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے, جس طرح کی دنیا کے اندر اعمال ہیں اسی طرح کے آگے بھی اس کے حالات ہوں گے. بس اعمال اور اعمال ہی سمجھ لیں آپ. بس بہترین اعمال میں رہ تو بہترین صورت پر ہوگا. بہترین اعمال میں رہ تو بہترین صورت پر ہوگا. بہترین اعمال ہوں گے تیرے تو بہترین صورت ہوگی آگے. اعمال ہی ہیں یہ. اشارہ, جس نے گناہ کیا اور یہ جان لیا کہ حق تعالیٰ غفور ہے تو وہ اسے بخش دیتا ہے, اور جس نے نہ گناہ کیا اور نہ یہ جانا کہ وہ غفور ہے تو اس نے اصل گناہ کیا. یہ بڑی بہت زبردست بات ہے, اور یہی تو دیکھیں یہ جو وہ لا خوف ہونے لائے جو قانون مندی بات ہے وہ یہاں سے اس کے اوپر سمجھ لیں آپ کہ جس نے گناہ کیا اور یہ جان لیا کہ حق تعالیٰ غفور ہے تو وہ اسے بخش دیتا ہے. یعنی جس بندے کو یہ پتہ ہے کہ میرا ایک رب ہے اور اگر میں گناہ کرتا ہوں تو وہ مجھے بخشے گا, تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بات پہ اس کو بخش دیتا ہے. اور جس نے نہ گناہ کیا اور نہ یہ جانا کہ وہ غفور ہے, جس نے گناہ بھی نہیں کیا اور یہ بھی نہیں جانا کہ وہ غفور بھی ہے, کیونکہ غفور اس کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. گناہ کرے گا تو غفور کو نہیں میں کہہ رہا ہوں نہیں, یہ دیکھو نا, گناہ ہی نہیں کرے گا تو غفور کو پہچانے گا کس طرح. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے جس نے نہ گناہ کیا اور نہ یہ جانا کہ وہ غفور ہے. گناہ کرے گا تو وہ جانے گا نا, گناہ کرے گا کہ میرے کو بخشنے والا بھی ہے. جب گناہ کرتا ہے بندہ تو اس کے دل میں یہ ہوتا ہے یار کہ یہ میں توبہ کروں اور وہ مجھے میرے جو گناہ ہے وہ بخشے. تو پھر وہ بندے کے مائنڈ میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو میرے گناہ کو بخشے گا, تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے. ایک بندہ ہے جس کو یہ نہ گناہ بھی نہیں کیا اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی غفور بھی ہے, تو اس نے اصل گناہ کیا. اصل گناہ کرنے سے کیا مراد؟ گناہ یہی ہے نا. گناہ پھر کیسے ہوا؟ گناہ تو کیا ہی نہیں, گناہ تو اس نے کیا ہی نہیں. غفور پھر غفور کے سینس میں کیا اس کا اصل گناہ یہی ہے کہ اس نے اللہ کی اسم غفوریت کو ہی نہیں پہچانا نا. اس سے بڑھ کر کیا گناہ ہوگا؟ اس سے بڑھ کے کیا گناہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی اسم جو ہے, اللہ کی صفت ہی نہیں پہچانی, نہ یہ پہچانی تو نہ کوئی اور پہچانی. یہ غفور جو ہوگا, اب بندہ ایک گناہ کرتا ہے جب, تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جی کہ میں نے گناہ کر دیا ہے, اور وہ کس سے ڈرتا, کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے, کہ میں جب اس کے سامنے پیش ہوں گا تو مجھ سے اس گناہ کے بارے میں پوچھے گا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں آتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو توبہ کرے گا تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا. پھر دنیا میں وہ دنیا کے اندر ہی وہ توبہ کرتا ہے اور اس سے اپنی مغفرت طلب کرتا ہے. جب مغفرت طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے
گناہ کو معاف کرے گا. یہاں پہ لکھا نا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. اور ایک ہے جس نے پہچانا ہی نہیں اس کو, ہاں پہچانا ہی نہیں سمجھ, جس نے نہیں پہچانا سمجھو اس نے گناہ کیا. نہیں جس نے نہیں پہچانا مطلب ہے کہ جو اللہ پہ ایمان ہی لیا اس کو کیا پتا کہ اللہ بھی کوئی ہے, کو غفور بھی ہے, کو غفور بھی ہے, کو گناہ بھی ہے. مطلب ایک کافر دنیا میں آج رہ رہا ہے, اس کو پتہ کافر بھی نہیں ہے کوئی بھی, مطلب بولے نہ ماننے والا, کچھ بھی نہ ماننے والا, اس کو تو نہ اللہ کا پتہ ہے, تو نہ گناہ کا, تو نہ غفور کا, تو نہ رحیم کا. اصل گناہ تو وہ کر رہا ہے نا. نہیں گناہ تو پھر نہ کر رہا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اصل گناہ یہی ہے نا کہ اپنے خالق کی پہچان نہیں کر رہا, اور کیا گناہ کرنا ہے. یہ گناہ نہیں ہے جو دنیا میں جس کو گناہ کہتے ہو, یہ تو اللہ ویسے ہی بخش دیتا ہے. یعنی اس کی پہچان نہیں کی دنیا میں سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ آپ نے اس اپنے خالق کو نہ پہچانا. من عرف نفسہ وعرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچانا رب. جب اس نے اپنے نفس کو ہی نہیں پہچانا یا رب کو ہی نہیں پہچانا تو اس سے بڑھ کر گناہ کیا ہو سکتا ہے. اچھا ناصر صاحب آئے ہیں جی, ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں. اور زید زاہد صاحب ہیں, زیاد زاہد ہے کہ پتہ نہیں کیا, السلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. اور غفور کا ظہور گناہ گار پر ہوتا ہے, یہ صہیب خان صاحب کہہ رہے ہیں. غفور کا ظہور گناہ گار پر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ویسے بھی گناہ کرے گا تو اسی کا اس کو پھر. ہاں لیکن ہم نے اس میں ایک اور اشارہ بھی نکالا, یہ تو ایک بات ہے, یہ اصل گناہ جو تھا وہ اصل بات وہ کوئی ڈفرینٹ تھی. اچھا جی آگے اشارہ ہے, سالک تو یہاں واؤ کے ابواب پر جم کر نہ بیٹھ کہ تو بدبخت ٹھہرے گا. یہ تو کوئی واؤ پہ نہ بیٹھ واؤ جاتے. پہ بیٹھے. اب یہ لوگ واؤ پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, جم کر نہ بیٹھ کہ تو بدبخت ٹھہرے گا. واؤ کی ہم تشریح بعد میں کریں گے. بے شک آگ شہوات میں گھری ہے, بلکہ ان ابواب کو لازم کر جن کا کھلنا واؤ سے مقید نہیں, تو سعادت مند ہوگا. کیونکہ جنت ناپسندیدہ چیزوں میں گھری ہے. جنت جس کے وسط میں آگ ہے, اور آگ جو جنت کے وسط میں ہے. اچھا جی, اصل چیز جو تھی اس میں واؤ کی بات تھی. ابواب الواؤ, تو ابواب الواؤ کا جو ہے وہ اس کی شرح کی گئی ہے کہ جی تعدد و کثرت الشہوات, کہ مطلب واؤ سے مراد ہے کہ ہر بندہ کہے کہ جی مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, وہ کرتا ہی جائے. یعنی خواہش اس کی ختم نہ ہو. ہاں اتنی دنیا کے اندر کھوب جائے کہ وہ اس کی جو خواہشات ہیں وہ بڑھتی جائیں, آگے ختم نہ ہوں, بس لاتعداد ہی ہوں. بس وہ لاتعداد خواہشات کو لے کے بیٹھ جائے. جم کے بیٹھنے سے مراد ہے کہ پوری تو نہیں ہوں گی تو پھر اسی میں بیٹھا رہے گا نا, انتظار کرے گا پوری ہوں. ہاں تو کہتے ہیں کہ اگر تو اس پہ بیٹھے گا تو بے شک آگ شہوات میں گھری ہے. آگ شہوات میں, خواہشات میں گھری ہے, خواہشات میں گھری ہوئی ہے. تو چاروں طرف اگر خواہشات ہوں گی تو سینٹر میں آگ ہی ہوگی, پھر تو آگ تک ہی پہنچے گا. بلکہ ان ابواب کو لازم کر جن کا کھلنا واؤ یعنی کثرت سے مقید نہیں. ان ابواب کو لازم کر جن کا کھلنا واؤ سے مقید نہیں, یعنی ان ابواب کی طرف تو سعادت مند ہوگا. یعنی خواہشات سے ہٹ. ہاں خواہشات سے ہٹ تو دوسری طرف چلا جائے گا, جو تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں. جب تو خواہشات سے ہٹے گا تو یہ کثیر خواہشات جب تجھے نہیں چاہیے ہوں گی تو پھر تو دوسری صورت میں تعالیٰ کی طرف ہی جائے گا نا. تو اس وقت اس صورت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تو سعادت مند ہوگا, کیونکہ جنت ناپسندیدہ چیزوں میں گری ہے. کیا کمال بات کی ہے یار, جنت تو واقعی نہیں کمال بات یہ ہے کہ ناپسندیدہ چیزوں ہے نا, تو چاہتا ہی نہیں ہے نا کہ یہ بھی ہو, وہ بھی ہو, یہ بھی ہو. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ سمجھ ہو, ناپسندیدہ چیزوں میں گری ہوئی ہے نا. ناپسندیدہ چیز یہی ہے کہ تو اس طرف جا ہی نہیں رہا نا. مطلب تو یہی نہیں کہہ رہا کہ مجھے فلاں چیز چاہیے, مجھے فلاں چیز چاہیے, مجھے فلاں. ایک بندہ کہتا ہے مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, وہ واؤ کے باب پہ بیٹھا ہوا ہے. مطلب اس نے مختلف چیزیں کثرت کا وہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ کثرت کیا ہے, وہ واؤ تو بیسیکلی اس کی شہوت ہوگی اور اس کی خواہش ہوگی. جب اتنی خواہشات کی جمع کر رہا ہے تو پھر شیخ نے کہا کہ جی درمیان میں آگ ہے تو آگ کی طرف جا رہا ہے, آگ کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جنت جو ہے ناپسندیدہ چیزوں میں گری ہے, تو ناپسندیدہ چیز کی طرف تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے. تو وہ یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ میں یہ بھی کروں گا, میں یہ بھی کروں گا. میں ادھر تو ایک چیز کوئی کر لے تو کہتا ہے یار یہ بھی کر لیں تو بڑی غنیمت ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ مطلب اگر کوئی عبادات کی طرف جا رہا ہے, کوئی ریاضات کی طرف جا رہا ہے, مشکل کام ہے نا, مجاہدات کی طرف جا رہا ہے, صبح فجر کے ٹائم اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی طرف بندہ سوچتا ہے تو کیا یہ ناپسندیدہ ہی کرتا, دل کو نفس تو کہتا ہے یار ستا رہا ہے, چھوڑ کے ادھر جا کے تو نماز پڑھے گا. تو وہ ٹھنڈ پانی بھی ٹھنڈا ہے, اوپر سردی بھی بڑی ہے, اور اٹھے گا بستر گرم بستر کو چھوڑے گا تو وہ کیا ہوگا کہ وہ یہ نفس کے لیے تو ناپسندیدہ چیزوں سے, اس لیے تیرے نفس کے لیے ناپسندیدہ چیزوں سے گھری ہوئی ہے. یہ نہیں کہ وہ ہے ہی ناپسندیدہ چیزیں, وہاں پہ تو چیزیں تو بڑی اچھی ہیں, لیکن تیرے لیے جو تیرا نفس ہے نا اس کے لیے وہ ناپسندیدہ چیز ہے, لیکن اس میں گھری ہوئی ہے وہ.
اگر تو اس کے اوپر عمل کرے گا جو اس کی مخالف یعنی نفس کی مخالفت میں جائے گا دوسری سینس میں. نہیں وہ تو ہے ہی ہے, تو وہ پھر لیکن مطلب شیخ کا اسلوب بیان جو ہے نا کہ مطلب ایسے بات کی کہ کوئی بندہ پڑھے تو ایک تو سمجھ ہی نہ آئے کہ واؤ کیا ہے, چلو واؤ سمجھ آ جائے تو وہ اس کی مناسبت سمجھنا ہے کہ مناسبت کیا ہے. یہ تو حدیث بھی ناپسندیدہ چیزوں میں سے گری ہوئی ہے, یہ حدیث بھی ہے مثلا اس میں 101 حدیث قدسی میں شاید مائنڈ یعنی ابھی آگے ہے جنت فی وسطہا نار, ایسی جنت کے اس کے درمیان میں دوزخ ہے. اب یہ کون سی جنت ہے؟ نار فی وسط جنت, اب اس میں بھی فی وسطہا جنت ہونا چاہیے, اور ایسی آگ کے جس کے درمیان میں جنت ہے. کیونکہ اگر جیسے وہ درمیان میں آگ یہاں پر وسطہا ہونا چاہیے یا پچھلے میں بھی وسط ہونا چاہیے. جنت فی وسط نار یا نار فی وسط جنت. اچھا اس میں دو نسخوں میں مختلف فرق, نیچے ایک میں وسط بھی آیا ہوا ہے, تو میرے خیال میں جو وسط والا لفظ ہے نا وہ زیادہ اس جگہ پہ وہ دونوں میں یا وسطہا آنا چاہیے یا وسط آنا چاہیے, بات تبھی واضح ہو رہی ہے. تو خیر جو بھی ہے, تو جنت فی وسط نار, جنت فی وسط نار, دوزخ کے درمیان جنت. یعنی دوزخ کے درمیان جنت سے مراد یہ ہے کہ تم وہ دوزخ کے مراد یہ کہ ناپسندیدہ چیز ہے. دوزخ کو ہم ناپسند کرتے ہیں نا, پسند کون کرتا ہے؟ وہ ناپسندیدہ اعمال سارے جو ہیں وہ تجھے جنت کی طرف لے کے جائیں گے. وہ تو جنت ان کے درمیان میں جنت ہے. تیرے نفس کے لیے ناپسندیدہ اعمال جو ہیں وہ تجھے یہ نہیں کہ ناپسندیدہ اعمال, یعنی تیرے نفس کے لیے جو ناپسندیدہ اعمال ہیں وہ تجھے جنت کی طرف لے کے جائیں گے. یعنی کہ جو دوزخ ارد گرد دوزخ والے ساری چیز دوزخ ہے اور درمیان میں اس کی جنت ہے. یہ وہ دوزخ نہ سمجھی جائے, نہ وہ جنت سمجھی جائے نہ وہ دوزخ سمجھی جائے. یہ اشارہ ہے. یہ شیخ نے ایک لطیف اشارے سے بات سمجھائی ہے کہ جنت فی وسط نار, کہ جنت دوزخ کے درمیان, اور نار فی وسط جنت, اور دوزخ جنت کے درمیان ہے. دوزخ جنت کے درمیان ہے اور جنت دوزخ کے درمیان. جنت کے درمیان دوزخ ہے, جیسے وہ کہا ہے کہ باقی ساری چیزیں اور وہ اس کے بیچ میں آگ جل رہی ہے, تو وہ والی چیز آ گئی. تو یہاں پہ دوسری جگہ پہ یہ کہا ہے کہ جو ہے ارد گرد دوزخ ہے اس کے درمیان میں جنت ہے. اچھا جی, یہ میرے خیال میں اشارہ بڑا زبردست ہے, اخلاص والا واضح ہو گیا اور مکمل بھی ہو گیا. تو ابھی ہم 2 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں. ناصر الاسلام صاحب کہہ رہے ہیں یعنی گیو می مور, آئی نیڈ مور, آئی وانٹ مور, پلیز ڈو سم تھنگ مور, ڈو مور. ڈو مور کریں جی. ناصر صاحب نے جیسے زید اور عمر یا عمر یعنی زید اور عمر, زید و عمر, ٹھیک ہے, زید اور عمر. تو یہ ابھی ہم 2 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں, مثلا اس کو بند کریں.